الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم لوگ جنت کے موضوع پر کچھ باتیں گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں، تو چونکہ یہ درس سیکھنے اور سکھانے کا درس ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی باتیں کرنی ہے اور سننی ہے کہ ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ تو ذرا پرانا سبق ہم لوگ دہرا لیں۔ ہم نے بات شروع کیا تھا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یا آخرت میں۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جنت میں جانے والے کام کرنے والے اور جہنم میں جانے والے کام کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العالمین خود بندوں کو کدھر بلا رہا ہے؟ دار السلام کی طرف۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف، یعنی اے بندو تم جنت میں آؤ۔ تو جنت میں کون آئے گا؟ کون جائے گا جنت میں؟ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بلا رہا ہے بندوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہوگی، اور اللہ نے ہی جن کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی۔ تو وہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جس جنت کی طرف اللہ خود بلا رہا ہے۔ جنت کا مالک کون؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ جنت کی طرف۔ تو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی آئی کہ دعوے سے جنت نہیں ملے گی، دعوے سے جنت نہیں ملے گی کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے کہ کیا ہے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ دعویٰ کیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، جس کو کرسچن کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے اگر آپ کوئی کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں ہی جنتی ہوں، میں ہی جنتی ہوں، میں ہی جنتی ہوں، وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے کیا کہا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارے پاس اس بارے میں واضح دلیل ہے، برہان ہے، دلیل ہے، تو ثابت کرو کہ تم ہی جنتی ہو۔ تو اللہ نے یہود و نصارہ سے دلیل مانگا کہ اگر تم کہتے ہو جنتی ہم ہی ہیں تو دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو، واضح دلیل پیش کرو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی قیامت تک آنے والا بندہ یہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، تو دعوے سے نہیں کام چلے گا، دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اور دلیل یہی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات آئی تھی کہ کوئی اعلیٰ خاندان، چاہے وہ رسول کے گھرانے سے ہو، آل رسول کے گھرانے سے ہو، چاہے نبی رسول کی فیملی سے ہو، کتنا ہی اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہو، یہ جنت میں لے کے بندے کو نہیں جائے گا، یہ جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا ثبوت؟ قرآن مجید میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بے ایمان بدعمل، نوح علیہ السلام کی بیوی بے ایمان بدعمل، اور ایسے لوط علیہ السلام کی بیوی بے ایمان بدعمل، ابراہیم علیہ السلام کے والد بے ایمان بدعمل، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے بہت سارے رشتہ دار بلکہ چچا بے ایمان بدعمل، یہ نبی اور رسول ان کو جنت میں لے کے
نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کسی اعلیٰ فیملی میں رہنے سے جنتی نہیں بنے گا۔ یا کہتے ہیں نا ہم آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول ہے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول جنت میں جائیں گے اور جو ان کا مرید بنے گا ان کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ فراڈی لوگ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات نہ تو اللہ نے کہیں فرمایا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہر بندہ خود اپنا ایمان پیش کرے، اپنا عمل پیش کرے تو جنت میں جائے گا، چاہے وہ سڑکوں پہ جھاڑو دینے والا ہے اور سب سے کم خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر با ایمان ہے اور عمل صالح ہے اس کے پاس تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اعلیٰ خاندان کا ہے اور اعلیٰ حتیٰ کہ نبی اور رسول کے خاندان اور فیملی کا ہے، بے ایمان ہے، بد عمل ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور مجھ سے جو جڑے گا اس کو بھی میں جنت میں لے کے جاؤں گا، جیسے کہ آج کل بر صغیر میں چل رہا ہے، پیر کے مرید بن جاؤ، پیر صاحب تو جنتی ہیں ہی، اور ان کو راضی رکھو، ان کا جیب اور پیٹ بھرو تو پھر وہ تم کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں گمراہی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بھی بات آئی کہ خاندانی نسبت چاہے وہ نبی اور رسول کے خاندان سے ہو، جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، یہ بات آئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور یہ آئی تھی کہ کوئی بھی بندہ کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، جنتی ہے، جہنمی۔ صرف وہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جنتی ہے، جہنمی ہے، نام لے کر کہ فلاں جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، نبی جنتی، رسول جنتی، شہید جنتی، صرف جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جنتی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، نام لے کر۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اوصاف بیان کر کے، بھائی ایسا کرنے والا جنتی ہوتا ہے، ایسا کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، لیکن نام لے کر او بھائی تو جہنمی ہے، او بھائی تو جنتی ہے، او بھائی تو جہنمی، او بھائی جنتی نہیں کہہ سکتے کسی کو کوئی۔ یہ صرف اور صرف یا تو اللہ رب العالمین نے کسی کے بارے میں جنتی کہا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں جنتی کہا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انصار، مہاجرین، صحابہ کرام کو جنتی کہا ہے، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر کے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، ان شہداء کے بارے میں کہ جنتی ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی قیامت تک نام لے کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی جہنمی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بھی آئی تھی کہ جنت میں جانے کے لیے کیسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کیسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہ بات تو ایک آ گئی۔ لیکن دوسری بات کہ اب جنت میں کون لوگ جائیں گے، کس طرح کا کام کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے والوں کے اوصاف کیا ہیں، یہ باتیں بھی کچھ آئی تھی اور کچھ بات آ جائے گی۔ تو اس میں یہ بات آئی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا